اور اب جو بیان ہوگا اس قانون کا فائدہ مال کا تحفظ ہے۔ تو قرآن ایسی کتاب ہے کہ ایسے قوانین پیش کر رہا ہے جو جان اور مال دونوں کو محفوظ کر لے۔ کتب علیکم، اے ایمان والو، فرض کیا گیا تم پر، اذا حضر احدکم الموت، جس وقت آنے لگے تم میں سے کسی کو موت، ان ترک خیرا، اگر وہ چھوڑ رہا ہے مال، الوصیتو، کہ وصیت کرے۔ جو شخص دنیا سے جا رہا ہے وہ کچھ وصیت کرے تاکہ اس کے جانے کے بعد لڑائی جھگڑے نہ ہو۔ حدیث شریف میں ہے جو اللہ و آخرت پر ایمان رکھتا ہے، رات کو جب وہ سوتا ہے تو وصیت نامہ اس کے سرہانے لکھا ہوا موجود ہے۔ وصیت کا تعلق ثلث مال سے ہے۔ ثلثان یعنی 2/3 وہ مرحوم اور مرنے والے کے اختیار سے نکل گئے، بستر پر ہے اور 2/3 نکل گئے۔ 6 لاکھ میں سے 4 لاکھ رشتہ داروں کے ہو گئے، 2 لاکھ وہ ہے 6 کا تہائی ثلث، اور ثلثان وہ 4 لاکھ ہے، 2 ثلثان یہ رشتہ داروں کے ہیں 2/3، اور 1/3 میں یہ جائز وصیت کر لیں۔ ابتدا میں جب رشتہ داروں کے حقوق اور حصے متعین نہیں تھے تو حکم تھا کہ للوالدین، ماں باپ کے لیے کہو، والاقربین، رشتہ داروں کے لیے کہو، بالمعروف طریقے سے، حقا علی المتقین، یہ حق ہے پرہیزگار لوگوں پر۔ بعد میں اللہ نے ماں باپ کے حصے متعین کیے اور رشتہ داروں میں سے بھی بہت ساروں کو ملنے لگا، تو قاعدہ پیغمبر نے بیان کیا، لا وصیت لوارث، جس کو شریعت وارث کر رہی ہے آپ اس کے لیے وصیت نہ کریں۔ اس لیے کسی ایسے شخص کے لیے وصیت نہیں ہوگی جو شرعاً مرحوم کا وارث بن سکتا ہے۔ جس کا اپنا حصہ متعین ہے اس کے لیے وصیت باطل ہے۔ فتاوی شام میں ہے، ان الوصیت بالباطل باطلۃ، ناجائز وصیت غلط ہے، نافذ ہی نہیں ہوگی۔ میرے مرنے کے بعد درگاہ کو چادر چڑھاؤ، میرے مرنے کے بعد فلاں مزار پر دیکھ کھلاؤ، اور میرے مرنے کے بعد عرس کرو اور میلاد شوق سے کرو، اور کنڈے کراؤ، چیلم اور برسی میں زبردست پیسے خرچ کرو، یہ سب باطل امور ہے۔ اس کی وصیت بھی ناجائز اور اس پر عمل کرنا بھی ناجائز۔ اور یہ وہ مسئلہ ہے جس پر امام شافعی اور امام محمد کے درمیان 60 مناظرے ہوئے، 60 مناظرے پیش آئے کہ حدیث لا وصیت لوارث، الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف کا ناسخ بن سکتی ہے، لیکن راجح قول وہی ہے جو امام محمد نے امام شافعی کو کہا ہے کہ نہیں، وصیت کے جو افراد ہے یہ نسخ ہو گیا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس رکوع سے سورۃ النساء کے جس میں سہام اصحاب الفروض کے ذکر ہوئے، اس رکوع اور ان آیات سے منسوخ ہے۔ اور جمہور کے نزدیک تو حدیث صحیح جب محتف بالقرائن ہو، حکم آیت میں ہے اور اس سے منسوخ کرنا جائز۔ یہ اب سو رہا ہے، مراقبے میں دیکھ رہا ہے، ان کا قاتل پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ادھر دیکھ رہا ہے کہ محمد شافعی کے مناظر ہوا کیا حال ہے۔ مستقل کتاب لکھی گئی ہے، المناظرات الواقعات بین محمد و شافعی، المشاجرات الواقعہ بین الامام محمد و شافعی، اور اس کا کچھ ذکر شیخ زاہد الکوثری نے اپنی تصنیفات میں کیا ہے، اور شاہ ولی اللہ کے بعض کتب میں ہے، اور مستقل مناظرے موجود ہیں۔ فرض کیا گیا تم پر جب آنے لگے تم میں سے کسی کو موت، اگر وہ چھوڑ رہا ہو خیر، یعنی مال کو خیر کہا، کیوں؟ جائز طریقوں سے کمانا، جائز جگہوں پہ خرچ کرنا، یہ خیر ہے۔ اور اگر خیر ناجائز جگہ سے کمایا اور ناجائز جگہ تو وہ خیر نہیں، شر ہے۔
الوصیہ فرض کتبہ، اس کا نائب فاعل ہے الوصیہ. فرض کیا گیا تم پر وصیت کرنا ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف حقا للمتقین. فمن بدلہ، جس نے وصیت کو بدل دیا، بعد ما سمعہ، بعد اس کے کہ وہ سن چکا تھا. اب سوال یہ ہے کہ وصیت تو فرض ہو گئی، لیکن وصیت کا تعلق تو زندوں سے ہے. مرنے والا تو مر گیا، چلا گیا، اب وہ دے رہے ہیں نہیں. بعض مرنے والے باقی جہنمی ہوتے ہیں اور بعض زندے بھی دوزخ جانا چاہتے ہیں. یہاں گلشن میں ایک شخص مر رہا تھا، اس نے مجھے بلایا کہ میرے ذمہ اتنی نمازیں ہیں، اتنے روزے ہیں. اس کا حساب لگایا گیا، 28 لاکھ روپے بن گئے. 28 لاکھ بن گئے. تو اس نے بیٹے کو کہا کہ آپ ایسے کم نہ کریں، میں جانوں میرا رب جانے. اور پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہو تو مجھے جتنا چاہے دوزخ میں رکھیے. فاعترفوا بذنبہ، اس کے رشتہ دار موجود ہیں، وہ سن رہے ہیں. بعد میں مجھے کسی نے کہا کہ یہ آپ کو کم حساب بتایا، اصلاً 64 لاکھ روپے بنے. 64 لاکھ جرمانہ تھا وہ خدا کا. اور مالدار اتنا تھا کہ اس کی بیوی کو عزیز و اقارب یعنی بیٹوں اور بیٹیوں کے ہوتے ہوئے، اولاد کے ہوتے ہوئے بیوہ کو 1/8 ملتا ہے نا، 2 کروڑ اس کو ملے تھے. اب حساب لگاؤ کہ 8واں حصہ جو بیوہ کو ملا ہے وہ 2 کروڑ ہے، تو بیٹیوں اور بیٹوں کو کتنا ملا ہے؟ اور کس قدر متمول تھا، لیکن جہنم جانے پر رضامند تھا. خیر نہیں ہے، مال ایسوں کا شر ہے. پس جس کسی نے بدل دی وصیت بعد اس کے کہ وہ سن چکا تھا، فإنما اسمه على الذين يبدلونه، پس بے شک گناہ اس کا ان لوگوں پر ہے جو اسے بدلتے ہیں. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ خوب سننے والے جاننے والے ہیں. دیکھو ایک خیر کے لیے تبدیلی ہے. اس نے کہا کہ تم گناہ کا کام کرو، میرے مننے کے بعد رشتہ دار نے کہا نہ ہم نہیں کریں گے. ہمارے ہاں ایک شخص مر گیا تھا، وہ ڈول ڈپکڑے کا بہت شوقین تھا، بہت. کسی کے گھر میں ڈول بج رہا ہوتا تو وہ اپنے گھر میں ناچتا تھا. اپنے گھر میں چلانے مارتا. اور عمر کیا تھی 104 سال. وہ پرانے ابلیس کا ہم عمر تھا. اس نے وصیت کی، اپنے بیٹے کو گریبان سے پکڑا کہ تو میرا بیٹا ہے. تجھے یقین نے کہا جب میں مر جاؤں اور جنازہ یہاں سے اٹھے تو قبرستان تک اس علاقے میں جتنے میراثی ہے سب کو بلاؤ اور ایسے ڈول بجاؤ اور سرنے بجاؤ کہ دنیا یاد رکھے. اس نے کہا ابا جی فکر مت کرو، میں خود ہی بجاؤں گا. وہ جب مر گیا تو وہ بیٹا اس کا میرے پاس آیا فجر کی نماز سے پہلے ہمارے گھر آیا. مجھے کہا اس کا کیا حکم ہے؟ میں نے کہا قرآن کی آیت میں ہے کہ ناجائز وصیت پر عمل کرنا ناجائز ہے. وہ تو گیا، جو اس نے کہا ہے اس کا گناہ گار ہے. اب اگر اس پر عمل بھی کیا گیا تو گناہ اور مزید بڑھے گا. چنانچہ اس بیٹے لائق بیٹے نے پورے علاقے کے علماء کو طلب کیا اور اس کی یاد میں جلسہ کیا اور اس میں پوری رات واعظ نصیحت ہو گئی. اور سب لوگ اس کو برا بھلا کہتے تھے کہ تم نے باپ کی وصیت خراب کی ہے. لیکن الحمدللہ یہ عاجز مسجد میں اسٹیج پر موجود تھا. اب میں نے کہا جو تجھے کہے کہ غلط تم نے کیا اس کو پکڑ کے ذرا میرے پاس لاؤ. اس کے رشتے داران سے تناستی بدا خبر رسو ہوا اس کو 10 شوقی جو ڈب تو 10 لوی حرابی 10 ڈپڑے ہوگا کوئی ڈلکی ہوگا کوئی 10 ہوگا گئی جو ڈمان ڈلکی مارتی ہے خوشحال ہے. اب بلا پہ سیخ ہوئی ڈاکٹر تقسیم کیا تو اور ہم خیال ہے جنازے میں نکڑی ہوئی جنازی ضرورت نہیں شاہ سے میں خاک گئے مولیاں غریبانہ جنازوں کی سوب. جہالت
علماء لکھتے ہیں کہ یہ کفر ہے یا جہل ہے، راسخ قول کی جہل۔ فمن بدلہ، جس نے وصیت بدل دی، اگر وصیت شریعت کے مطابق تھی تو اس کا بدلنا ناجائز ہے۔ علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ ایک مرنے والے نے وصیت کی کہ فلاں مسجد کا امام فلاں پیر صاحب جی، پیر وہ آئے گا اور جنازہ پڑھائے گا۔ جنازہ آسان ہوتا ہے نا، کوئی پڑھا سکتا ہے، پیر صاحب پڑھا سکتا ہے۔ پیر سے کہو ذرا آؤ جمعہ پڑھاؤ، پتہ چل جائے، اور عید پڑھا لو تو ساری تکبیرات بھول جاتے ہیں۔ فتاوی شام میں لکھا ہوا ہے اور کتابوں میں کہ امام الحی احق بالصلاۃ علیہ، امام الحی یہ سمجھ رہے ہو۔ حضرت مولانا حافظ قاری مفتاح اللہ حفظہم اللہ، ان کے محلے میں کسی نے اپنے پیر سے مولانا کے ہوتے ہوئے جنازہ پڑھوایا، تو قاری صاحب نے مجھ سے استفتاء کیا۔ اس زمانے میں مجھے فرصت تھی بہت، 250-300 کتب حدیث و فقہ کی عبارات صفحے اور جلد نقل کیے کہ امام الحی پڑھائے گا، اور وہ پیر کے حق میں یا کسی اور کے حق میں وصیت باطل ہے۔ شریعت کا حق کوئی باطل کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ بعض جگہ کوئی مر جاتا ہے، اس کا بیٹا تبلیغی ہوتا ہے یا کوئی صوفی ہوتا ہے، وہ آ کے جنازہ پڑھاتا ہے، اور وہاں کا امام صاحب غریب پیچھے کھڑا رہتا ہے۔ وہ امام نہیں ہے، وہ غمام ہے۔ امام ہوتا تو اس میں علم و غیرت ہوتی۔ یہاں اس محلے میں ایک شخص مرا اور مجھے کھلوایا کہ فلاں پروفیسر صاحب جنازہ پڑھائیں گے۔ میں نے کہا میرے ہوتے ہوئے؟ میں نے کہا حاشا و کلا، آسمان نیچے آ سکتا ہے، زمین اوپر جا سکتی ہے، میرے ہوتے ہوئے پروفیسر صاحب مصلی میں نہیں کھڑا ہو۔ دو ہی صورتیں ہیں، یا تو کہیں اور لے جاؤ، اور یا مجھے پڑھانا ہے کیونکہ حق میرا ہے۔ پھر وہ آئے، یہ وصیت کی، میں نے کہا وصیت غلط باطل ہے۔ لوگ آتے رہے جاتے رہے، مزمل بھائی کو سارا واقعہ معلوم ہے۔ اخیر میں مجھے کھلوایا کہ جو فتویٰ آپ نے مولانا حافظ قاری مفتاح اللہ صاحب کے استفتاء پہ لکھا ہے اس پر آپ قائم ہیں؟ میں نے کہا بالکل، وہ میری تحریر ہے اور اس پر میں جان قربان کر سکتا ہوں، اور وہ شریعت کے اور فقہ حنفی کے 100% موافق ہے۔ کہ بس اس فتوے کی روشنی میں پروفیسر صاحب پڑھا سکتے۔ میں نے کہا یہ غزوہ میدان۔ مزمل بھائی نے مجھے کہا تو غور سے دیکھ لیجیے۔ میں نے کہا بے فکر رہا ہوں، آنے دو ذرا جنازہ۔ زور کے بعد جنازہ تھا، میں خوب خرش پرش ہو کے جبہ پہن کے بڑی پگڑی باندھ کے مضبوط لاٹھی لے کے، مقابلہ ہے نا، پھر مقابلہ تو صحیح کرنا پڑے گا۔ مقابلہ کو پٹیس پوس کرنے کی یہ جگہ وہ سب بیداروں سے۔ پروفیسر صاحب آ گئے تھے، جنا کے بستر رکھا ہوا تھا، میں عورتوں کو تل میرا میدان تشا چپ اٹھن دے جائے کہوں۔ جنازہ زور کی نماز میں نے پڑھائی۔ جنازے کے لیے جب وہاں گئے میں نے کہا صفحے ٹھیک کر لو۔ پروفیسر صاحب مجھے کہتے ہیں یہ فتویٰ آپ کا ہے؟ میں نے کہا بالکل۔ کہ اس میں آپ نے لکھا ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ حق آپ کا ہے، دلائل آپ نے دی ہے اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ شریعت ہماری برحق، صحیح لکھا ہے، آپ مفتی ہے، لیکن اس میں آپ نے ایک جملہ لکھا ہے کہ کیا یہ بہتر ہوگا کہ مقامی امام صاحب آنے والے مہمان کے احترام میں اس کو اجازت دے اور وہ نماز جنازہ پڑھا لے تاکہ وصیت پر بھی عمل ہو جائے، ان کے رشتہ داروں کا بھی دل بستگی ہو جائے اور مہمان کا احترام بھی ہو جائے۔ یہ وہ عبارت تھی جو انہوں نے رکھی تھی، مجھے پہلے سے پتا تھا یہ کہا ہے۔ میں نے کہا یہ بالکل صحیح ہے، لیکن ایک معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہو، آپ جس جماعت کی ہے، جس جماعت کے ہیں، اس جماعت کو اہل حق نے گمراہ اور بے دین کہا ہے، بما بانی کے۔ آپ فوراً چٹ پٹ شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان کو لے کے آئے، یا حضرت اقدس مولانا مفتی ولی حسن، مفتی احمد رحمان، دونوں زندہ تھے۔ میں نے کہا جو محترم ہے میرے، ان کو لائیں گے تو مسلح پر کھڑے ہونے کے باوجود پیچھے جاؤ۔
آپ کہاں محترم ہیں؟ آپ تو مہان ہے، مذلل ہے۔ لوگوں نے کہا جی شروع کا نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، شاباش۔ تو پروفیسر دار سے ہوا ہوا تھا قیامت افر بگاڑ لے، آپ محترم نہیں ہیں میرے، جو میرے محترم ہو مذہباً میں مسلح سے ان کے لیے پیچھے جاؤں گا، سعادت سمجھوں گا۔ الحمدللہ میں نے کہا جو ہمارے مسلک اور مذہب کے اکابر علماء ہیں، اکابر کیا اصاغر بھی میرے محترم ہیں، ان کو بھی ہم کہتے کہ نماز پڑھاؤ۔ لیکن تم میرے کب محترم ہوئے؟ باتیں گڑا دل میں محترم جوڑ ہے۔ فمن بدلہ، اس نے وصیت بدل دی، بعد ما سمع، بعد اس کے کہ وہ سن چکا تھا، سن چکے تھے وہ، فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، پس بے شک گناہ اس کا ان لوگوں پر ہے جنہوں نے اس کو تبدیل کیا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔